اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین گفتگو چل رہی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت اور آپ کی تبلیغ کی کیا روش تھی، کیا طریقہ تھا، اس کے سلسلے میں ٹھیک مختلف طریقے، مختلف شیوے، مختلف راستے آپ نے دعوت حق کے لیے، تبلیغ حق کے لیے اختیار کیے ہیں، جس میں سے ایک تھا صراحت لہجہ، پوری قاطعیت کے ساتھ اور پورے اعتماد کے ساتھ آپ نے توحید کی ترویج کی، اس کا اظہار کیا اور شرک و کفر سے دوری اختیار کی، اس سے براءت کا اظہار کیا۔ دوسری چیز شروع دعوت با سوال۔ تبلیغ کا ایک بہترین طریقہ یہ ہے کہ گفتگو کا آغاز سوال سے کیا جائے۔ قرآن مجید کی بھی اگر بررسی کریں گے آپ تو قرآن مجید میں بہت ساری آیتیں آپ کو ایسی ملیں گی جن کا آغاز سوال سے ہوتا ہے۔ سوال کے ذریعے سے اپنی گفتگو کا آغاز، یہ بہترین روش اور بہترین طریقہ ہے سامنے والے کو متوجہ کرنے کے لیے، سامنے والے کو تحریک کرنے کے لیے کہ وہ تھوڑا ہوشیاری کے ساتھ اور دقت کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کیا ہے سامنے والے کی، مبلغ کی بات سنے۔ روایات میں بھی بہت ساری ہیں، روایات میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو روایات میں نبی کریم اور ائمہ معصومین علیہ السلام بھی اکثر اپنی تبلیغات میں اپنی گفتگو کا آغاز سوال سے کرتے تھے۔ الا اخبرکم، کیا میں تمہیں نہیں بتاؤں، کیا میں تمہیں خبر نہ دوں، یا خود پوچھتے تھے کیا اس چیز کے بارے میں تمہیں پتہ ہے۔ تو اس طریقے سے یہ ایک بہترین طریقہ ہے اور بہترین روش ہے تبلیغ کی۔ سوال کے ذریعے سے جب مبلغ اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہے، تبلیغ شروع کرتا ہے، تو اس سے ایک تو مبلغ کی حساسیت اور اس کی ہوشیاری سمجھ میں آتی ہے۔ سوال کے ذریعے سے گفتگو کا آغاز یہ خود مبلغ اور دعوت دینے والے کی ہوشیاری، اس کی عقل مندی، اس کی فراست اور اس کی حساسیت کی علامت اور نشانی ہے کہ دعوت دینے والا بڑا حساس ہے، دعوت دینے والا باشعور ہے، عقل مند ہے، چالاک ہے۔ ٹھیک۔ دوسری طرف سوال کے ذریعے سے تبلیغ کا اثر خود سامنے والے کو، مخاطب کو بھی پر بھی ہوتا ہے۔ سوال کے ذریعے سے مخاطب کے وجدان کی تحریک ہوتی ہے، انسان کی فکر کی پر ایک دستک گویا ہوتی ہے۔ دروازے فکر پہ، دروازے عقل پہ سوال ایک دستک ہے، گویا آپ نے کھٹکھٹا دیا ہے، دروازہ کھول لو اور آنے والے کو اپنے اندر جگہ دو، اس کا استقبال کرو۔ وجدان کی تحریک کے لیے، انسان کے فکر و اندیشے کو بیدار کرنے کے لیے کوئی وہ سوال کیا جاتا ہے تو سوال میں یہ کشش ہوتی ہے، اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ مخاطب فوری طور پر کیا ہو جاتا ہے، الرٹ ہو جاتا ہے، شیئر ہو جاتا ہے، بھائی کیا کہہ رہے، کیا پوچھ رہے ہے نا، اور پھر اس کے اندر اس کے جواب کی طلب پیدا ہوتی ہے۔ معلوم ہوتا ہے تو بتانا چاہتا ہے، نہیں معلوم ہوتا ہے تو جاننا چاہتا ہے۔ جب سوال کیا جاتا ہے تو سوال کا اثر یہ ہوتا ہے
کہ جن سے سوال کیا جاتا ہے اگر وہ جواب جانتا ہے تو بتانے کے لیے ایک ہیجان پیدا ہوتا ہے کہ میں جلدی سے بتا دوں. دیکھا کلاس میں سوال کرو آسان رہتا ہے، جس کو آتا ہے تو ایک دم سے سوچے گا کہ بس میں ہی بتاؤ. ہیجان تحریک بتانے کی. اور اگر نہیں معلوم ہوتا ہے تو جاننا چاہتا ہے، جاننے کی تحریک پیدا ہوتی ہے، جاننے کی بے چینی ہوتی ہے. تو یہ ایک طریقے سے بہترین روش ہے، بہترین راستہ ہے دعوت کا، تبلیغ کا، گفتگو کرنے کا، کہ گفتگو کا آغاز سوال کے ذریعے سے کیا جائے، پرسش کے ذریعے سے کیا جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی اپنی دعوت میں اس روش سے استفادہ کیا ہے. شروع دعوت بعض سوال کے ذریعے اپنی دعوت کا آغاز کرتے تھے. استفادے از ان شیوے، یہ شیوہ تبلیغات میں سے ایک شیوہ ہے، طریقہ تبلیغات میں سے ایک طریقہ ہے. اس شیوے اور اس طریقے کا استعمال اور اس سے استفادہ علاوہ بر ان کے حساسیت و ہوشیار مبلغ رامی رسالت، کہ یہ مبلغ کی ہوشیاری اور اس کی حساسیت کو جہاں ایک طرف بیان کرتا ہے، ظاہر کرتا ہے، باعث تحریک اندیشے و وجدان مخاطبان میں گردد. سوال مخاطبان کے وجدان اور اس کے اندیشے کی تحریک کا سبب بنتا ہے کہ انسان کا وجدان، انسان کا کہ فکر، انسان کی عقل کیا ہو، اس میں ایک تحریک پیدا ہو، حرکت میں آئے. جیسے میں نے کہا نہیں، دستک، انسان بیٹھا ہوا ہے گھر کے اندر، دستک نہیں ہوگی، دروازے پہ آ کے آدمی کھڑا رہے، ہے نا، تھوڑی اٹھ کے آئے گا دروازہ کھولنے. لیکن جب دستک ہوگی تو گھر کے اندر جو ہے اس کے اندر تحریک پیدا ہوگی، وہ آئے گا دروازے کے پاس دروازہ کھولنے کے لیے. وہ ایسے ہی ہے کہ مخاطب کے وجدان اور اس کے اندیشے میں تحریک ایجاد کرتا ہے سوال. ضمن ان کے ان پرسشات در بطن خود استدلالہائی نیز بے ہمراہ داشت. ایک خوبی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوالات کے ذریعے سے جو تبلیغ کی ہے، جو دعوت دی ہے، ٹھیک، ان کے سوالوں میں صرف سوال نہیں ہوتا تھا، کبھی کبھی انہی سوالوں کے بطن میں دلیلیں بھی ہوتی تھیں. دلیلیں یا تو اپنے اعتقاد کی یا دلیلیں سامنے والے کے اعتقاد کی رد کی. بات سمجھیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی تبلیغ میں جو سوال کے ذریعے سے تبلیغ اور دعوت کی روش اختیار کی ہے، ٹھیک ہے، اس میں جہاں ایک طرف آپ کی حساسیت اور آپ کی ہوشیاری کو ظاہر کرتا ہے یہ طریقہ، دوسری طرف مخاطب کے وجدان اور اندیشے کو تحریک کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ خود سوال کے اندر دلیلیں بھی ہوا کرتی تھیں. اب یہ دلیلیں دو طرح کی، یا تو اپنے نظریے اور اپنی اعتقاد کے اثبات اور اس کی حقانیت پر، یا سامنے والے کے اعتقاد اور نظریات کی رد پر. ہے نا، کبھی اپنا اعتقاد ثابت کیا جاتا ہے، کبھی سامنے والے کے اعتقاد کو رد کر کے دعوت دی جاتی ہے کہ تمہارا اعتقاد، تمہارا نظریہ صحیح نہیں ہے، ہمارا نظریے کی طرف آ جاؤ. جو بھی اس طریقے سے تو انہیں سوالوں کے ضمن میں، سوالوں کے ذیل میں پرسشات در بطن خود جو سوالات تھے وہ اپنے آپ میں، اپنے اندر، اپنے بطن میں استدلالہائی نیز بے ہمراہ داشت، میں دلیلیں بھی ہوتی تھیں. سوالوں کے ضمن میں، سوالوں کے بطن میں دلیلیں بھی ہوتی تھیں. اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ تُرِيدُونَ یا افرأیتم ما کنتم تعبدون. دیکھیں دونوں آیتوں کے ٹکڑے، ان کا آغاز کس سے ہوا ہے؟ سوال کے ذریعے سے، حرف استفہام. اَإِفْكًا آلِهَةً دُونَ اللَّهِ، کیا تم لوگوں نے دروغ اور کذب کے ساتھ اللہ کے علاوہ دوسرے خدا کو چاہتے ہو؟
جھوٹ ہے تمہارا عقیدہ جو تم اللہ کے علاوہ کسی اور کو اپنا رب مانتے ہو۔ افرأیتم ما کنتم تعبدون، کیا تم لوگوں نے نہیں دیکھا کہ تم لوگ کس کی عبادت کر رہے ہو؟ یعنی جس کی تم عبادت کر رہے ہو اصلاً یہ عبادت کے قابل نہیں ہے۔ براءت الشرک و کفر، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ آپ شرک و کفر سے براءت کا اعلان کرتے تھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے جو شرک و کفر سے براءت کیا ہے، دوری اور بیزاری کا اظہار کیا ہے، یہ بیزاری زبانی بھی تھا، قولاً بھی تھا، باقاعدہ زبان سے بھی کہتے تھے انا بریء من المشرکین، کہ میں مشرکوں سے بیزار ہوں، میں ان سے نفرت کرتا ہوں، میں ان سے دوری اختیار کرتا ہوں۔ تو جہاں ایک طرف ابراہیم علیہ السلام شرک و کفر سے قولاً اظہار براءت کرتے تھے زبان کے ذریعے سے، وہیں عملاً بھی آپ نے کفر و شرک سے براءت کیا ہے۔ عملی طور پر بہت سارے نمونے بعد میں آئیں گے، ابھی فی الحال اتنا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قولاً اپنی زبان کے ذریعے سے کفر و شرک سے اظہار براءت کیا ہے۔ اب یہ بہت بڑی بات ہے کہ جہاں ہر طرف شرک و بت پرستی ہو، جہاں کی فضا پہ بت پرستی حاکم ہو، غالب ہو، وہاں ایک موحد، ایک توحید پرست اپنی توحید کا اظہار کرے اور کفر و شرک اختیار کرنے والوں سے اظہار براءت کرے، یہ جرأت مندی والا کام کیا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے۔ تو براءت الشرک و کفر، کفر و شرک سے براءت، براءت یعنی اظہار نفرت، اظہار دشمنی، کسی چیز سے دور ہونے کو کہتے ہیں براءت، کسی چیز سے متنفر ہونے کو کہتے ہیں براءت، ٹھیک، ہاں، بری ہوں، دور ہوں۔ ان جنب از دعوت ابراہیم علیہ السلام مورد عنایت وجہ قرآن کریم است، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو یہ پہلو اور یہ رخ اور یہ جو انداز ہے بت پرستی اور شرک پرستی سے براءت والا، قرآن مجید نے اس پہلو کی طرف خاص توجہ دی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو یہ طریقہ تھا، جو یہ روش تھی، جو یہ انداز تھا شرک و بت پرستی سے براءت والا، اس کی طرف قرآن نے خاص توجہ دی ہے، ان موارد کو اپنے دامن میں جگہ دیا ہے جو آیات کی شکل میں قرآن میں موجود ہیں۔ ان جنب از دعوت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی دعوت میں سے جو یہ پہلو ہے، جو یہ رخ ہے، کون سا؟ اوپر والی براءت الشرک کو مورد وجہ قرآن کریم است، قرآن کریم کے لیے یہ خاص عنایت کا مورد ہے، یعنی قرآن نے اس کی طرف خاص توجہ دی ہے، عنایت کی ہے۔ وہ موجب شو دیکھے ان حضرت و پیروان او، اور یہی خاص توجہ سبب بنی ہے کہ حضرت ابراہیم اور جو آپ کی پیروی کرنے والے تھے بعنوان اسوہ و مقتدیٰ در قرآن معرف شمان، قرآن مجید میں ان کو سرمشق اور آئیڈیل کے طور پر پہچنوایا جائے، تعارف کیا جائے۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تبلیغ کا یہ رخ اتنا خوبصورت اور اتنا خاص تھا کہ قرآن نے بھی اس کو خاص نظر سے دیکھا اور اپنے دامن میں جگہ دی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اسی رخ کی طرف توجہ دیتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اور جو ان کے پیروکار تھے ان کو سرمشق کے طور پر تعارف کروایا، پہچنوایا کہ پہچانو یہ لوگ کون ہیں۔ خود ابراہیم علیہ السلام کو اور آپ کے جو پیروکار تھے، آپ کے جو ہم فکر اور ہم خیال، ہم عقیدہ تھے، انہیں قرآن نے اسوہ قرار دیا ہے۔ کیوں؟
تبلیغ کی اسی روش کی وجہ سے کہ بت پرستوں کے بیچ رہ کر کے، شرک پرستوں کے بیچ رہ کر، مشرکوں کے بیچ میں رہ کر کے کس طریقے سے دلیری کے ساتھ، شجاعت کے ساتھ توحید کی ترویج کی ہے، توحید کا اظہار کیا ہے اور بت پرستی سے براءت کی۔ ان سے سیکھو۔ کفر کے بیچ اگر کبھی گر جانا، مشرکوں کے درمیان اگر گرفتار ہو جانا، تو یہ تمہارے لیے اسوہ ہے، ان کا کردار دیکھنا، ان کا عمل دیکھنا، یہ تمہارے آئیڈیل ہیں، یہ تمہارے لیے اسوہ ہیں۔ تم بھی توحید پرستی کی دعوت دینا لوگوں کو، بت پرستی اور شرک پرستی سے اظہار کر لینا۔ چلیں، قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، بے شک تم لوگوں کے لیے اسوہ ہیں ابراہیم اور والذین معہ، اور وہ لوگ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تھے، اذ قالوا لقومہم، کیونکہ وہ لوگ اپنی قوم سے کہتے تھے کیا، انا براء منکم، کہ ہم بری ہیں، ہم دور ہیں تم سے، ومما تعبدون، اور جس کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، اللہ کے علاوہ جس کی تم پرستش اور عبادت کرتے ہو، اس سے اور تم لوگوں سے سب سے نفرت کرتے ہیں، ہم سب سے دور ہیں۔ کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوہ، ہم نے تمہارا انکار کر دیا، اب تمہارے اور ہمارے درمیان دشمنی کا آغاز ہو گیا، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ چلے گا۔ حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم خدائے یکتا پر ایمان لے آؤ۔ جب تک کہ تم خدائے واحد پر ایمان نہیں لے آؤ گے، کیا ہے ہماری یہ برات کا سلسلہ، ہم نے جو برات کا اعلان کر دیا ہے یہ جاری رہے گا، یہ سلسلہ باقی رہے گا۔ قدرت مندی جبہ شرک بدر اقلیت بودن مومنان، یہ کہاں کہا جا رہا ہے؟ پہلے شروع میں بتا دیا تھا کہ کس طریقے سے کیسا ماحول تھا بت پرستی کا اور شرک پرستی کا، ہے کہ جبہ شرک، جن لوگوں نے شرک اختیار کر رکھا تھا، جو لوگ مشرک تھے، وہ کتنے طاقتور تھے، کتنے قدرت مند تھے، اور جو لوگ توحید پر ایمان رکھنے والے تھے وہ کتنے کم تھے۔ مشرکوں کی فراوانی تھی، کثرت تھی، ایمان لانے والوں کی قلت تھی، لیکن اس کے باوجود اب ایسے مقام پر اگر کوئی توحید کا اعلان کرے تو یہ اعلان ارزش مند ہے۔ جہاں سارے ایمان والے ہوں وہاں اظہار ایمان کر لینا بڑی بات تھوڑی ہے۔ جہاں تمہارے پاس قدرت ہے، جہاں تمہاری اکثریت ہے، جہاں تم غالب ہو، وہاں اگر تم اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کی بات کرو تو کوئی بڑی بات تھوڑی ہے نا؟ تمہارے مقابلے میں بڑی طاقتیں ہوں، تمہارے مقابلے میں بڑی قدرتیں ہوں، لوگوں کی کثرت ہو، فراوانی ہو، اور وہاں تم اظہار حق کرو تو یہ اظہار حق ارزش مند ہے نا؟ اب ایسے ہمارے ہندوستان کی طرح سے نہیں بھائی، پاکستان کو، بنگلہ دیش کو اور نیپال کو ڈرایا تو کیا ڈرایا؟ یہ تو تمہارے ایک اسٹیٹ کے برابر بھی نہیں ہے۔ ہمت ہے تو چائنا کو ڈراؤ، ہمت ہے تو امریکہ کو ڈراؤ، ان کے مقابلے میں آؤ اور ان سے کہو، ہے نا؟ ایران کی طرح سے، جیسے ایران کہتا ہے امریکہ اور اسرائیل کو یہ شیطانی بزرگ ہیں، شیطانی بزرگ، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور واقعی حقیقت ہے بھی یہی کہ انسان کا عقیدہ ہو چاہے عمل ہو، ارزش اسی وقت پیدا کرتا ہے جب اس عقیدے یا اس عمل کے
آس پاس اور اس کے اظہار میں خطرے کا امکان ہو، ہے نا، ویلا جہاں کوئی خطرہ نہ ہو، چونکہ بڑھ جاتی ہے لرزش ایک طرف تو آپ کا ایمان، آپ کا عقیدہ کہ جو حق ہے، آپ کا نظریہ، آپ کا عقیدہ یقیناً آپ کی نجات کا ذریعہ ہے، لیکن آپ اپنے عقیدے اور اپنے نظریے کے مقابلے میں کہ جو باطل نظریہ ہے، باطل عقیدہ ہے، تم ایک طرف اس سے اظہار براءت بھی کرو، اظہار نفرت بھی کرو تو ارزش بڑھ جاتی ہے۔ خالی الا اللہ کہنے سے انسان مسلمان نہیں ہوتا ہے، خالی الا اللہ کی ارزش نہیں ہے، بس اللہ ایک ہے، لا الہ، یہ ارزش پیدا کراتا ہے انسان، کیا کہ نہیں؟ پہلے سب کو ٹھکراؤ، تمام باطل خداؤں کا پہلے انکار کرو، اب چاہے انکار کی صورت میں تمہیں نقصان اٹھانا پڑے، ٹکراؤ پہلے دنیا کی تمام طاقتوں سے، جو لوگ خدائی کا دعویٰ کر رہے ہیں یا جو خدا واحد کے مقابلے میں نہ جانے کس کس کو خدا بنا رکھا ہے، پہلے ان سے اظہار براءت اور بیزاری کرو، پھر کہو کہ وہی ہے قابل ایمان، ہے نا؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ قدرت مندی جبہ شرک، جبہ شرک کا طاقتور ہونا، جبہ شرک یعنی شرک مشرکوں کا، جو شرک کرنے والے جو تھے، سرحد جبہ کہتے ہیں میدان جنگ کو، سرحد کو جہاں پہ جنگیں ہوتی ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ یہ قدرت مندی جبہ شرک، اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ شرک کی سرحدوں پہ رہنے والے، یعنی مراد وہی ہے کہ مشرک، ان کی قدرت مندی، ان کی طاقت، ان کی اکثریت ودر اقلیت بودن مومنان اور صاحبان ایمان کا اقلیت میں ہونا، کم تعداد میں ہونا، براءت آنان را ارزشمند ساختے است، ایسے ماحول میں صاحبان ایمان کا مشرکوں سے براءت کر دینا کیا ہے؟ ان کی براءت کی قیمت کو، قدر کو بڑھا دیا ہے، ارزشمند بنا دیا ہے، کہ کم ہوتے ہوئے بھی کیا ہے، زیادہ کے سامنے، کمزور ہوتے ہوئے بھی طاقتور کے سامنے اظہار حق کر دیا ہے، اور ان کے نظریات اور ان کے عقائد سے براءت کر لی ہے۔ یہ براءت بڑی قیمتی ہے، اپنوں کے بیچ نہیں تھا، طاقت کے ساتھ نہیں تھا،